بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مورخین عرب قوم کو تین گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گروہ عرب بائدہ، یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و سمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، تسم، جتیس، حمیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھی۔ بابل اور اشور کی سلطنتوں اور قدیم تمدن کے بانی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اس کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ قوم عاد و سمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئی تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئی۔ عرب عربہ کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں اور یہ لوگ قدیم عرب، عاد و سمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہل یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی بھی کرنا پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کی، جبکہ ایک قبیلہ بنو جرہم مکہ کی طرف جا نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ بنو قحطان کا ہی ایک قبیلہ ازد کا سردار سالبہ اپنے قبیلہ کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ کی طرف آیا اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا، قلعے بنائے اور نخلستان لگائے۔ اسی کی اولاد سے اوس اور خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے جن کا تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ عرب مستعربہ، سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے، انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر اثر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جاں بلب اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی اثناء میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے پانی کسی چشمے کی صورت میں ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمہ کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، زمزم ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔
یہاں آپ سے زمزم کے کنویں کے متعلق ایک معجزاتی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں ان کنووں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں میں پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے، جس کی مقدار ملینز آف بلینز گیلنز میں ہوتی ہے۔ اب دو بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں مسلسل پانی نکالنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ اوپر پانی کیوں نہیں چڑھتا، اور اگر یہ پانی خود بخود نہ رک جائے تو تب غور کریں کہ اگر 24 گھنٹے نکالا جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورت پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے یہ بس اپنے اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی اسے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے روکا تھا۔ اب اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ اوپر بنو قحطان کے ایک قبیلے جرہم کا ذکر کیا گیا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لق و دق پہاڑی علاقہ پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے امن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمہ کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا، کیونکہ چشمہ کی مالک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو انہوں نے ہی بی بی حاجرہ کی اجازت سے چشمے کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلے کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی از سر نو تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گیا، آبادی سے ایک آباد شہر کا روپ اختیار کر گیا۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ختم ہوا۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔